اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين منتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآن الحكيم والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله وأعداء أجمعين من يوم عداوتهم على قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان دینا عند اللہ الاسلام بلند صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارباب دانش مومن کرام، نہایت واجب الاحترام عزادارین حسین علیہ السلام اور تمام مکاتب فکر کے علماء حضرات اور بہنوں بھائیوں، آج کا میری خطابت کا موضوع یہ ہے کہ اصول دین پہ میں آج جو ہے آپ کے سامنے چند جملے پیش کروں گا۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، بہترین دین تمام ادیان میں سے دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام ہے کیا، اس کے اصول کیا ہیں؟ اگر اصول ہیں تو پھر دین سمجھ میں آئے گا۔ بے اصولی بات، بے اصولی کچہری، بے اصولی بے اصول نظام، بے اصول گھر کا قانون، کسی ملک کا قانون، کنٹری کا قانون، یعنی کوئی قاعدہ کلیہ بغیر کسی اصول کے قبول نہیں ہوتا، بیکار ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا اتنا بڑا دین ہے کائنات میں انسانوں کے لیے تحفہ بنا کے پاک نبی کے صدر سینے پہ نازل فرما کے قرآن کو نازل فرما دیا ہے، تو میرے پاک نبی نے اپنی زبان اقدس سے قرآن پڑھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ تو پھر اصول کیا ہیں؟ ہمیں گھروں میں بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصول دین ہے کیا۔ تو دوستو، دین کے اصول ہیں 5۔ اصول دین 5 ہیں۔ آج اس پہ گفتگو ہوگی، پہلے توحید پہ، کیونکہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت 5 اصول دین ہیں، اور اس کے بعد فروع دین ہیں۔ پھر اس پہ خطابت ہوتی رہے گی، یا کے بعد دیگرے باری باری جیسے وقت آئے گا، یعنی اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر 10 ہیں فروع دین۔ سب سے پہلے اصول دین کا پہلا ٹاپک ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ یعنی توحید عام لفظوں میں اتنا پتہ ہے ہر بندے کو، ہر مذہب کو، کہ اگر کسی نے رحیم پکارا تو دوسرے غیر مذہب نے اسے رام پکارا، یعنی خدا کی سمت پہ ہی رہا مگر وہ بت پرست تھا، کافر نکلا، کہا اس نے رام۔ نیت اس کی میں یہی ہے کہ خدا اور اللہ ہے کیسا، اس کا بنایا ہوا، تراشا ہوا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ ہم نے وہ اللہ کو مانا جو پاک رسول نے اور انبیاء نے سمجھایا کہ وہ یکتا خدا ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ جب پاک نبی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ قل ھو اللہ احد، تو جب کہہ دیا تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دو، کل کہہ دو، تو نبی نے کہہ دیا قل ھو اللہ احد، تو اللہ نے کہا بس میں احد ہو گیا، میرے حبیب جو تو نے فرمایا میں وہی ہوں، اور تیری پہچان کا ذریعہ مصطفیٰ کا ذریعہ، خدا نے جو بنایا ہمیں مصطفیٰ کی شان کو، اور مصطفیٰ نے خدا کو پہچان کرائی بندوں پہ کہ یہ میرا اللہ ہے۔ ہم نے وہی خدا مانا جو مصطفیٰ نے ہمیں سمجھایا، وہی سکھایا۔ تو دوستو، سمجھ میں آنے کے بعد ہم نے خدا کی ماننی کیسے ہے، اور توحید پرست دیکھیں ہونے کا پہلا جو
طریقہ ہے، اس لیے نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اس کا 41 بار تقریباً قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کہیں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور افلا یتدبرون، اللہ قرآن کی غور و فکر کرو اور نماز پڑھو۔ دیکھو نماز میں توحید پرستی کا عمل کیا ہے۔ نماز کے لیے جو 4 چیزیں بتائی ہیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز برائی سے بچاتی ہے۔ تو نماز تب ہے جب برائی سے بچو گے پھر نماز ہے۔ تو معراج مومن کی اگر ہوگی تو نماز میں معراج ہو جاتی ہے، کیونکہ سجدے میں جب بندہ تسلیم خم ہوتا ہے تو وہ معراج پہ چلا جاتا ہے۔ تو معراج تب ہوتی ہے جب دنیا چھوڑ دے۔ میرے پاک نبی کو معراجیں جو ہوئی ہیں 120 معراج ہوئی ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اگر معراج پاک نبی کے ہونے کے لیے اللہ فرما رہا ہے، لے گی وہ پاک ذات راتوں رات اپنے عبد کو سیر کے لیے، اور اس کو خاص نشانیاں اپنی آیتوں کے ذریعے خاص نشانیاں دکھائے۔ تو جب معراج ہوتی تو دنیا سے اللہ نے، حالانکہ محبوب کو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب میں نے تمہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ ہر وقت بندوں کی شارع کے قریب ہے، تو مصطفیٰ کے قریب کتنا ہوگا جو اس کا حبیب ہے، جو اس کا محبوب ہے۔ تو محبوب کو تو کوئی ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم دنیا دار ہیں، اگر دنیا میں کوئی محبوب ہو، اولاد محبوب ہو، بیٹیاں محبوب ہوں، بیٹے محبوب ہوں، بھائی محبوب ہوں، رشتہ دار محبوب ہوں، کوئی اپنا دوست اچھا محبوب ہو، تو ہم ایک لمحہ کے لیے اسے نہیں بھولتے۔ تو پھر اللہ کا محبوب ہے تو کیسے؟ اب اللہ نے بلا کر یہ ثابت کیا کہ دنیا سے جدا گانا کر کے اب ہم دونوں بیٹھ کے کلام نہ کریں، دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے کو مشاورت کریں، دونوں بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھیں۔ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ، میرا بھی جی بھرے تیرا بھی بھرے، اور پھر تمہیں خاص نشانیاں دکھاؤں کہ ہم نے آپ کو خلق کیا تو کس نزاکت سے، کتنے حسین طریقے سے، اور تیرے پسینے سے انبیاء بنائے، اور تیرے لفظوں سے، جملوں سے میں نے کائنات میں وہ قرآن بھیجا کہ مجھے کم سے کم بولنے کے لیے میں جسم رکھتا نہیں، زبان رکھتا نہیں، جسموں سے مبرہ ہوں، مگر جب میں بولتا ہوں مجھے ہونٹ چاہیے، وہ ہونٹ مصطفیٰ کے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں عین اللہ، نگاہیں مجھے علی کی چاہیے۔ جب میں سنتا چاہتا ہوں تو میرے کان لسان اللہ چاہیے۔ جب میں بات کروں تو اذن اللہ، یزد اللہ، ہاتھ اٹھاؤں تو یزد اللہ۔ تو جب کسی نے میرا چہرہ دیکھنا ہو تو پاک نبی فرمایا علی کرم اللہ وجہہ، علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اسی لیے کہا عبادت اگر افضل عبادت نماز ہے تو پاک نبی کا اسی لیے فرمان ہے کہ میرے بھائی، میرے ویر، اللہ کے ولی علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے۔ تو عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت جو ہے، مرکز عبادت ہے اللہ کو سجدہ نماز۔ تو بندہ گناہ گار کتنا بھی ہو، جب دروازہ الہی پہ آ کر سرنڈر ہو جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، میں اللہ حاضر ہو گیا۔ اب وہ شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحیم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، بے شک نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تیری حمد کرتا ہوں، تو میرا رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ اور مالک یوم الدین، تو یوم الدین کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا اچھا تو نے مجھے پہچان لیا، تو نے مجھے جان لیا، تو میرے دروازے پہ آ گیا، کیا چاہتا ہے؟ ایاک نعبد، تیری مدد چاہتا ہوں۔ اچھا کیسی مدد؟ وایاک نستعین، اور تجھی سے ہی میں مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط اچھا تو پھر پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط دکھا، اس پہ قائم رکھ، اس پہ چلا۔ کئی ترجمے کیے ہیں، دکھا والوں نے، میں چلا والوں میں، قائم رکھ والوں میں۔ اصل ترجمہ یہ کہ جو تو نے اپنا آپ دکھایا ہے، راستہ دکھایا ہے صراط مستقیم کا سیدھا راستہ، اس پہ قائم رکھ، میں ڈگمگا نہ جاؤں دنیا میں، پھر ان مسئلوں میں نہ پڑ جاؤں کہ گناہ گار کی طرف نہ ہو جاؤں، بس تیرا ہی ہو کے رہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، 5 گانا تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین،
اور وہ راستہ دکھا. بندہ التجا کرتا ہے کیسا راستہ؟ اللہ پوچھتا ہے مجھے وہ راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے اپنے خاص نعمتیں اور انعام حاصل، جن پہ تو نے اپنے خاص انعام بھیجے. انعامتا، اچھا نعمتوں والے بھی بتا دیے، سمجھا دیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ دکھا، اس سے بچا، اس راستے سے پناہ مانگتا ہوں. وہ نہ دکھا جن پہ تو غضبناک ہوا، جن پہ تو نے غصہ کھایا، جن پہ تو نے اپنے عذاب بھیجے، ان سے بچا. تو یہ دوستو بات اللہ اور اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر تو یقیناً دل سے ہر چیز چھوڑ کر دنیا کی، ہر وہ عمل جو دنیا میں پست گھاٹے کا راستہ ہے، دنیا کو تو نے نہیں رکھا، مجھے رکھا ہے، تو میرا دوست بن گیا ہے. اور صرف تمہیں اتنا چاہیے کہ دنیا کا مال و زر اگر میری طرف سے تمہیں دیا جائے تو اس میں خرچ بھی کر، خود بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا. جو جمع کرنا ہوتا ہے گن گن کے رکھنے سے منع کیا اللہ نے کہ گن گن کے دوبارہ رکھنا پھر گننا، یعنی کہ تیرے پاس زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے آج کی گفتگو توحید پرستی کے لیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ دینے کے بھی کئی طریقے ہیں. ایک سال بعد اس کا 5واں حصہ زکوٰۃ کا نکال کر دینا، ایک ہر وقت زکوٰۃ دینا، ہر نماز کے ساتھ دینا. یعنی میرے نبی اور نبی کی آل پر صدقے سل سے درود پڑھ، یہی تیری زبان اور جسم کی زکوٰۃ ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ شروع کریں گے. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.